بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات: بغیر کاروبار اور کھیتی کے اللہ پرورش کرتے ہیں۔ ایک دوسرے طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ماں کے پیٹ کے اندر بغیر دکان اور کھیتی کے اللہ نے پالا۔ جنت کے اندر بغیر دکان کھیتی کے اللہ تعالیٰ پالے گا۔ اس دنیا کے اندر ہاتھیوں کو اور چمٹیوں کو، بلکہ مچھی کو بھی جو پہاڑوں کے برابر ہوتی ہے اور سینکڑوں انسانوں کے برابر کھا جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پالتے ہیں۔ سیدھی بات ہے کہ جب ان سب کو اللہ بغیر کاروبار کے پالتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا دماغ پر بوجھ ڈالیں کہ کیا یہ چھوٹا سا 2 بالش کا پیٹ، اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار کا محتاج ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ کاروبار کی ترکیب اللہ ہی نے ہمارے سامنے ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، تجارت کرنے والا سچا ایماندار تاجر کل قیامت میں نبیوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ اور جنت میں کاروبار کی ترکیب نہیں ہے، اسی طرح انسانوں کے علاوہ جانوروں کے لیے کاروبار کی ترکیب نہیں ہے، تو انسان کے 2 بالش کے پیٹ کے لیے اللہ نے کاروبار کی ترکیب کیوں رکھی؟ اتنی بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ حاجت کی وجہ سے نہیں رکھی۔ اللہ پاک جب اتنی بڑی مچھلی کو بغیر کاروبار کے پال سکتا ہے تو 2 بالش کے پیٹ کو بھی پال سکتا ہے، لیکن کاروبار اس لیے ہمارے سامنے امتحان کے لیے ڈالا ہے کہ کون آدمی کاروبار کر کے اپنی پرورش کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھتا ہے اور کون پرورش کو کاروبار میں سمجھتا ہے۔ جو اپنی پرورش کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھے گا وہ اتنا کرے گا جتنی اجازت ملے گی، اور ایسا کرے گا جیسے اجازت ملے گی۔ وہ آزادی کے ساتھ کاروبار میں نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ کہے گا کہ میں کاروبار میں پلنے کے لیے نہیں لگا، بلکہ پالنے والے کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اسی بات کو سکھانے کے لیے تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آیاتیں اتری۔ انفروا خفافا، اس ہلکے ہو یا بھاری، ہر حالت میں نکلو، کامیابی اور ناکامیابی۔ اب کاروبار کے سیزن میں جب نکلنے کا حکم ہوا تو جیسے ہم لوگوں پر بوجھ بنتا ہے کہ ایک طرف تو کاروبار کا سیزن، دوسری طرف نکلنے کا حکم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انسان تھے، ان پر بھی بوجھ پڑا۔ ان پر جب بوجھ پڑا تو آیات نازل ہوئی، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین پر بوجھ ہو کر بیٹھ جاتے ہو۔ کیا تم دنیا پر راضی ہو گئے؟ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اگر تم نہ نکلو تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم بدل کر آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ جب یہ آیاتیں اتری تو صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے کاروبار کے سیزن کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں نکل گئے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ پالنے والے اللہ ہیں۔ اس لیے جب اس کا حکم کاروبار میں لگنے کا ملے گا تو ہم کاروبار میں لگ جائیں گے۔ جمعہ کی نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چھوڑ دیا، نماز کی طرف چل دیا، اور جب نماز پڑھ لی تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ لیکن اس روزی کو تلاش کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور شرط لگا دی کہ دیکھنا، اللہ کو بہت یاد کر، کامیابی تو تم کو ملے گی، لیکن جب اللہ کو بہت یاد کرو گے۔ بہت یاد کرنے کا
کیا مطلب؟ یعنی اللہ پاک کے احکامات کا کاروبار میں بہت زیادہ خیال رکھے، ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد سیدھا یہاں سے گیا اور وہاں جا کر حرام طریقے سے کاروبار چلانا شروع کیا۔ ایسے کاروبار کے اندر وہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کہو گے کہ مولوی صاحب ہم تو اللہ کے احکامات کو توڑ کر بھی کاروبار کے اندر کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ بہتر مال اس طریقے سے ملنے لگا۔ انسان کو یہ بڑا مغالطہ لگتا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے اس بات۔